ایک کاش ہماری سوچ بن جائے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ انداز غلط ہو رہا ہے، یہ سب کچھ چاہے گھر میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، یا معاذاللہ مسجد کے اندر بیٹھ کر سب غلط 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 ہے۔ ایک کاش ہمیں کسی کی برائی بیان کرنے کی سوچ ہی ہماری ختم ہو جائے، کاش ایک کاش ایسی حسن زن کی نعمت نصیب ہو جائے، ایسا قفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ بعضوں کا سوچتے رہتے دماغ کام نہیں کرتا، سوچ ساتھ چھوڑ دیتی ہے کہ بنے گا کیا، کہاں جائیں، کہاں بیٹھیں، کس کے پاس جائیں، کس سے سنیں، کس کو سنائیں۔ زبان سنبھلتی نہیں، دل سنبھلتا نہیں، دماغ بچتا نہیں، آنکھ رکتی نہیں، کان بچتا نہیں، ہر طرف اعضاء گناہ ہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ کھائی نہ کھائی بیٹھنا پڑتا ہے، بعض اوقات توجہ ہوتی نہیں ہوتی، گناہ میں، کبیرہ میں اور یہ غیبتوں میں نہ جانے کون کون پڑ جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں پڑتی بنے گا کیا، بچے کیسے۔ کوئی سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی قفل مدینہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی تنہائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوچتے نہیں ہے کہ یہ وبا لے کر قبر میں چلے گئے، اگر تانبے کے ناخنوں سے اپنے جسم کی کھال نوچنی پڑ گئی، بنے گا کیا مرنے کے بعد۔ قبر میں آگ لگ گئی، قبر میں گرزوں سے مارا گیا، ہڈیاں توڑ دی گئی، قبر میں عذاب نازل ہو گیا اللہ کی ناراضی کی صورت میں، ہمارا بنے گا کیا۔ آخر کیوں نہیں مانتے ہم لوگ، زبان کو کیوں نہیں روکتے ہم لوگ۔ نفس و شیطان نے ایسا دبوچ لیا ہے، ایسا جکر لیا ہے، اور بعض اوقات ایسا ذہن گویا کہ مفلوج ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں پڑتی، ایسا سن کے انجیکشن نہیں لگ جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا، غیبت ہو رہی ہے، چگلی ہو رہی ہے، ہنس ہنس کر، مسکرا کر، اور طرح طرح کے حیلے بہانے، حکمت مسلیت لا کر، ادھر سے پکڑ کر ادھر سے پکڑ کر کسی صورت اپنے بھائی کی برائی بیان کر کے لذت حاصل کروں۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ غیبت میں بھی ایسا نشہ ہے جیسے شراب میں نشہ ہوتا ہے، جیسے شراب میں نشہ ہے نا، ایسا ہی غیبت کا بھی نشہ ہے۔ کسی کی برائی ہو رہی ہو، کسی کی برائی سن رہے ہو نا، تو اگر ذہن نہیں ایسا نشہ ہو رہا ہوتا ہے، ایسا بدمست ہو جاتا ہے، گھنٹوں نکل جاتے برائیاں بیان کرتے کرتے، کھڑے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ اکبر کیا ہو گیا، اتنا وبال، اتنے گناہ کا لوٹ گٹھڑا اپنے سر پر آ گیا، بنے گا کیا میرا۔ پھر جس کی غیبت دیکھی اس کو پتہ جب چل گیا، اللہ اب تو اور مرے، اب اس سے جا کر معافی مانگو، کیونکہ اس کو جب پتہ چل گیا، اب اس کی دل آزاری ہوئی ہے، حق اللہ بھی تلف ہوا، حق العبد بھی تلف ہوا، اور ایسا تلف اب جا کر اس سے معافی مانگنی پڑے۔ ہاں اسے پتہ نہیں چلا تو اس سے جا کر معافی مانگنا لازم ہی نہیں ہے، لیکن اگر اسے پتہ چل گیا اب اس سے جا کر معافی مانگو۔ اور اگر مرے ہوئے کی غیبت کر لی تو اب تو گئے، اور اس سے معافی کیسے مانگیں گے؟ تو یا تو مرے ہوئے کو نہیں چھوڑتے یار، ایسی عادت پڑ گئی غیبت کی، مر گیا، قبر میں چلا گیا، مردہ ہو گیا بیچارہ، اب تو مسلمان، معاف کر دو اس کو یار، معاف کر دو۔ اور اگر کسی نے ہمارے تو زیادتی کی تو معاف کر دو یار، درگزر کرو یار۔ کسی نے اگر دعوت دی تو معاف کر دو یار، کسی نے آپ کی برائی کر دی معاف کر دو یار۔ اس کو آخر معاف کیوں نہیں کر رہے ہم، آخر کیوں رحم نہیں کرتے ہم؟ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے، وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ ہم کسی پر رحم کریں گے، کسی کو معاف کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ بھی ہم پر رحم فرمائے گا، ہمیں بھی معاف فرما دے گا۔ ہم کب تک یہ غیبت و چگلیوں کے اندر رہ کر اپنی اور لوگوں کی دنیا اور آخرت سے کھیلتے رہیں گے؟ آخر چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہم ان تمام چیزوں کو؟ یعنی میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو کہیں، کچھ سمجھ نہیں پڑتی، ایسے پھنس گئے ہیں اس جال کے اندر۔ جال ہے یہ غیبت کا، چگلی کا، تو میں جال ہے، اور بس بچتا نہیں آدمی، فون اٹھا اور گئی غیبت، فون اٹھا یہ چگلی، یہ خاندان تو یہ رشتہ دار تو یہ پڑوسی تو وہ دوست تو یہ احباب، اللہ اللہ اللہ، کیا بنے گا میری اپنی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے، نفس کی بدی سے دل بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے،
شبر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے، ایمان پہ بہتر اور نفس، ایمان پہ بہتر موت اور نفس، ایمان پہ بہتر موت اور نفس، تیری ناپاک زندگی سے اللہ کنویں میں خود ہی گرا ہوں، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھی سے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوہ ہے زبانے کا نہ قسمت سے گلا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں دوستوں سے ناراضگیاں، یہ بھی غیبت اور ابھارتی ہے۔ گیلا شکوہ کرنے کی عادت، یہ سوچ لے ایسی عادت ہے یہ بات کی، اب جس کی ہو سوچے یار، بس بیٹھے بیٹھے گیلا شکوہ گیلا شکوہ گیلا شکوہ گیلا شکوہ کرتے ہی رہنا ہے۔ ارے بھائی چپ ہو جاؤ، اللہ کا نام لو، اس کے حبیب پر درود پاک پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، اللہ سے دعا کر لو، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دو، کیا ضرورت ہے اس کو بولنے کی اس کو بولنے کی، یہ ہو رہا وہ رہا، صبر کر لو، تکلیف پر صبر کر لو، کسی کی اذیت پر صبر کر لو، بھائی صبر کر لو صبر کر لو صبر کر لو۔ کوئی بردباری اور صبر بھی کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ حلم بھی کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ برداشت نہیں رہا آج ہمارے میں، صبر نہیں رہا، حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو حلم و بردباری کا مدنی نسخہ دیتا ہوں۔ کس کس کو حلم و بردباری چاہیے؟ چاہیے نا؟ تو آؤ فتاوی رضویہ سے چن کر حلم و بردباری کا مدنی پھول لایا ہوں۔ انشاءاللہ حلم بھی بڑھے گا، بردباری بھی بڑھے گی، وقار بھی بڑھے گا، برداشت بھی بڑھے گا انشاءاللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، امامہ باندھو وقار زیادہ ہوگا۔ بردباری بڑھتی ہے امامہ باندھنے سے، آج ہم امامہ نہیں باندھتے، ہمارے آقا نے فرمایا امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ کتنے اسلامی بھائی ہیں جو امامہ نہیں باندھتے؟ اگر امامہ باندھیں گے انشاءاللہ سرکار کی اس حدیث پاک کا صدقہ نصیب ہوگا، اور امامے سے حلم، وقار اور بردباری میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو غیبت سے، چغلی سے، غصے سے اسے نجات بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ کون کون امامہ باندھنے کی نیت کرتا ہے؟ یہاں بھی اور دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں جہاں اسلام ہے وہ سب نیت کرے، انشاءاللہ امامہ باندھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آج تو ویسے ہی شب جمعہ ہے، کل جمعہ ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے روز امامے والوں پر، سبحان اللہ۔ پھر امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ تو ہر اسلامی نیت کر لے کہ میں امامہ پہنوں گا انشاءاللہ۔ اس سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، مثال کے طور پر حدیث پاک میں آیا، امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بے امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ اتنا ثواب امامے کے ساتھ، اتنا ثواب ہے۔ اور پھر امامہ بھی کیسا؟ سب امامہ پہنے گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہم بھی دیکھیں یا کوئی ہمیں دیکھے تو اسے میرے آقا کے گنبد خضرا کی یاد آ جائے گی، اسے مدینے کی یاد آ جائے گی، مدینے کے تصور میں کھو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایسا سبز امامہ جیسے کھلا رنگ ہوتا ہے نا سبز، ایسا نہیں کہ یہ بھی لگے تو یہ رنگ بھی لگے وہ بھی رنگ لگے، ایسا سبز امامہ جیسے گنبد خضرا ہے، جیسے فیضان سنت میں کیسا سبز ہے، دیکھو یہ فیضان سنت میں سبز رنگ دیکھیے میرے آقا کے گنبد کا۔ اب ایسا سبز امامہ کون پہننے کی نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ عز و جل۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امامہ سے حلم بردباری بڑھتے۔ ابھی جو میں نے حدیث پاک بیان کی، یہ فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 211 تا 214 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے امامے کے فضائل میں یہ حدیثوں کو نقل فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے برداشت اور حلم و بردباری بڑھے گی۔ تو اجتماع میں پہن کر آئیں، شب جمعہ ہوتا ہے اس کی برکتیں لیں گے، اسی طرح جمعہ کو بھی پہن کر رکھیں گے، اور نیت کریں انشاءاللہ سر پر ٹوپی پر امامہ باندھیں گے،
اور ٹوپی بھی نرم چپڑی ٹوپی ہوتی ہے نا، نرم نرم چپڑی ٹوپی پہنیں گے کہ انشاءاللہ امامہ باندھیں گے بھی ایسا کہ اوپر سے گول گول لگے جیسے گنبد ہے. اور نیت تو کر لو یار، پکی نیت کر لو یار، کوئی حرج نہیں ہے. میرے آقا کی سنتوں پر ہم